कसरों के दो निज़ाम हैं, एक है बांधना, एक है खोलना। बांधने से मुराद ये है कि फ़र्ज कर लें कि जिगर में जो रेड खुलिये पैदा होते हैं उस सिस्टम को अगर बांध देंगी तो रेड खुलिये पैदा होना कम शुरू हो जाएगी, तो खून की कमी शुरू हो जाएगी। ये कम होते 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 यहाँ तक चली जाएगी ये जिगर का कैंसर, ये जिगर को मुकम्मल तौर पे डेड कर देगी। ऐसे ही गुर्दों का सिस्टम है, ऐसे ही जिगर का सिस्टम है। ये जो शुगर की बीमारी है ये गन्ने से पैदा होती है। ये करती क्या है, इसने आना है, इसकी रूहानियत जब जिस्म में आएगी तो जो पुर्जा लबलबा पैदा करता है ना, उसको बांध कर ये उसके लबलबे को रोकेगी। जब लबलबा रुक जाएगा तो फिर शुगर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई खोलने वाली चीज़ है तो उसको ये बढ़ावा देंगी, जब उसको लगेंगी तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगी। कोई भी ऐसा जिस्म का हिस्सा जो अपनी रूटीन के मुताबिक काम कर रहा है, अगर उसको मज़ीद खोला जाता है तो होगा क्या, उसमें जो है वो ज़्यादा मकदार में वो सिस्टम जो है जो जिसके जो पैदा कर रहा है उसको ज़्यादा पैदा करना, तो उससे खून में इजाफा हो जाएगा। जैसे है ये कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल तो हर खून के में होता है, लेकिन जब उसको खोला जाएगा तो और ज़्यादा वो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह दो चीज़ें हैं, तमाम बीमारियाँ इसी तरह पैदा होती हैं। बंदिश वाली ज़्यादा है, दूसरी कम है। जो बंदिश वाली हैं वो इंतहाई काबिज होगी, उसके कब्ज़ भी होगी, इंतहाई कब्ज़ होगी कि अक्सर दुआ भी उस पर काम नहीं करेगी। ये सारी कसरें हैं। तो इसी तरह ये बंदिश करते हैं और खोलते हैं। दो चीज़ें समझ लें, अगर दो निज़ाम है कसरों से पैदा होते हैं, एक बंदिश करना, एक खोलना। अगर खोल देते हैं जो हिस्सा रतूबत पैदा करता है, अगर वो ज़्यादा मकदार में पैदा करना शुरू कर तो जिसमें फॉल्ट आना शुरू हो जाए। अगर ब्लड प्रेशर का जो मसला है जो उसको कंट्रोल करता है, अगर उसको उसमें इजाफा कर दिया जाता है तो खोला जाता है, तो खोलने से वो क्या होगा कि उस ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। अगर उसको बांध दिया जाएगा तो लो होगा। ये सारी उन कसरों की तस्वीरें, दो चीज़ें इनमें आएंगी और दो चीज़ें ही ऐसी हैं जिनसे दुनिया जहान की तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। ये अबलीस का जादू है और सब मटीरियल से पैदा होता है। तो इसके लिए मैं आज तक मेरे अंदाजे के मुताबिक, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, यहाँ तक मैं देखता रहा हूँ, ये अपने बातनी निज़ाम से देखता हूँ, तो इसमें ये चीज़ है कि आज तक इसको निज़ाम को किसी ने देखा नहीं कैसा होता है। तो इसमें होता क्या है कि कलाम आप पढ़े, जो मर्ज़ी पढ़ें, कुरान का पढ़ें, जो मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन ये कसर को निकाल नहीं सकता। ये कसर को निकाल नहीं सकता क्योंकि कसरें बैठती हैं मैदे के अंदर जाकर। मैदा एक गंदी जगह है, वहाँ पे ये नहीं जाएंगी। कोई कलाम वहाँ नहीं जाएगा मैदे के अंदर, ये बात समझ लें। सारे बातें इकट्ठे कर ले लोग, अपने सारे कलाम ले आए, कोई कलाम मैदे से जाकर उसको नहीं निकाले। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, जो बेहतर तरीका, पीछे से तो ये सिस्टम जो उनके लगे होते हैं और रूहानियत के अंदर वहाँ से तो नहीं निकलते, लेकिन जिस्म में से इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप पुरानी आयत के साथ किसी मटीरियल को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ मेरे जिस्म में ज़्यादा आ रही है, रतूबात ज़्यादा आ रही है, कोई और चीज़ जिस्म में ज़्यादा मकदार में हो रही है, ब्लड प्रेशर इजाफा हो रहा है, तो वो ये है खोलने वाला। और दूसरा जो है बांधने वाला, वो किसी चीज़ का डेड हो जाना जिस्म के, किसी ऐसे पुर्जे का को जो जिसमें खून पैदा करता है या शुगर पैदा करता है या कोई और जो भी सिस्टम उसको डेड करना होता है, उसको बांधा जाता है। बांधने की वजह से वो सिस्टम जो है कम पैदा होता है। और दूसरा जो है इजाफा करने वाला, उसको कहते हैं खोल देगा। एक मखसूस अंदाज में चीज़ जो है उसको खोला जाता है। तो उसके लिए आप मटीरियल इस्तेमाल करें।
تو جن لوگوں میں یہ سسٹم باندھ کر کام کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ میدا ہے، میدا غذا قبول نہیں کرتا، اس میں پیجز لگ جاتے ہیں، خوراک کی کمی واقع ہو جاتی ہے، یہ چیزیں بندش میں آتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ مٹیریل کو استعمال کریں گے پرانی آیات کے ساتھ۔ کوئی بھی مٹیریل جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مٹیریل جو ہے یہ اس بیماری جو لگی ہوئی ہے یہ خشکی کی وجہ سے، یہ تری کی وجہ سے، اس کے مطابق استعمال کر لیں۔ تو میدے کے لیے آپ استعمال کریں گے یا جگر کے کچھ حصہ جس کو وہ روک لیتے ہیں کہ یہ جی آگے نہیں چلے گا، اس کو پیدا کرنے کے لیے دوبارہ اس میں آپ چنے استعمال کر سکتے ہیں۔ چنے استعمال کریں گے تو کیسے کریں گے؟ چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ موسم کے اسباب سے ہوں گے۔ جب آپ اس پر دم کریں گے تو پھر اس کو آپ کاشت کر دیں۔ جب وہ پھلنا اور پھولنا شروع ہو گئے، پھول پڑیں گے، پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا، تو وہ حصہ جو تمہارا روکا گیا تھا وہ دوبارہ پھر کام شروع کر دیں۔ روکنے کی وجہ سے نہ تو انسولین پیدا ہوگی، یہ جو جسم میں لبلبا جس کو کہتے ہیں، نہ تو یہ لبلبا پیدا ہوگا، اور جو خون کمی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ بھی بندش کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے، اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ چنے لے لیں، چنوں کے اوپر دم کریں، اپنے اوپر وار کر اچھی زمین کے پیلی کے اندر چھوٹا ٹویا نکالیں، ٹوئے میں اس کو پھیلا دیں، اوپر پانی کی بوتل یہی ایپ پڑھ کر ڈالا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے وہ چنے جو ہے نا یہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ویسے خوراک کے طور پہ بھی آپ چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں سے ایسے ہی نکلا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں نا کہ ہم یہ سارا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، نہیں، میدے میں یہ بیماریاں بیٹھی جاتی ہیں، یہ سارے سسٹم میدے میں بیٹھے ہیں۔ سینے سے چلو مانتا ہوں میں پڑھنے سے کچھ نکل جاتے ہیں، لیکن میدے میں موجود رہیں گے، اسی لیے کسی نہ کسی مٹیریل کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ آپ جو بھی پڑھیں گے مٹیریل کے اوپر دم کر کے کھانے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو زمین میں دفن کر دیں، یہاں یہ پھلے پھولے، چاول ہیں تو پھوٹ پڑیں، چنے ہیں تو پھوٹ پڑیں، تو اس طرح انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جو سسٹم باندھا ہوا ہوگا وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ خون کا کمی ہوگی تو وہ بھی دوبارہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ کوئی دوائی بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ اس کو دوائی کو استعمال کر لیں، اس کے اوپر پڑھ لیں، پڑھنے کی وجہ سے وہ دوائی بھی معدے میں جائے گی، جب معدے میں جائے گی تو پھر اس کا اثر ہونا شروع ہوگا۔ ویسے یہ آپ کا ہے نا کہ یہ ہم کلام پڑھتے ہیں، نوری کے پڑھتے ہیں، قرآن کے پڑھتے ہیں، یہ بھائی معدے میں نہیں جائے گی۔ السلام علیکم۔ آپ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں اس کو، تو آپ کو یہ بات کی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح یہ نظام کام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی دنیا کے متعلق بیان چل رہا تھا پچھلے 1.5 ماہ سے کہ یہ روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے اور کس طرح کام کرتی ہے۔ یہ سب کچھ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ چینل ہے میرا روحانی دنیا 925 کے نام سے، تو اس سے آپ ویڈیو منگا کر پچھلی 28 تاریخ جو پہلے مہینے کی 28 تاریخ ہے وہاں سے لے کر اب تک دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آج میں بندش کا نظام بتانے جا رہا ہوں کہ بندش سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ یہ 2 طرح کی روحانیت قصبوں کی ہوتی ہے، ایک بندش کی ہوتی ہے
اور ایک کھولنے کی ہوتی ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ ترین طاقتور وہ بندہ ہوگا جس کے پاس یہ دو چیزیں سب سے زیادہ طاقتور. لیکن حقیقت میں یہ سارا نظام شیطانوں کا ہے، بندش والا. یہ کثریں پیدا کرتے ہیں، کثریں کسی نہ کسی مٹیریل سے پیدا ہوتی ہیں. یہ کثریں جس بھی مٹیریل سے پیدا ہوتی ہیں، کوئی گندے پانی سے ہوتی ہے، کوئی گٹروں کے پانی سے ہوتی ہے، کوئی چھپڑی کے پانی سے ہوتی ہے، کوئی چھپڑی کی چکڑی سے ہوتی ہے، کوئی کسی چیز سے ہوتی ہے، کسی چیز سے. ایسے ان کی تعداد کثروں کی جو ہے نا یہ ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کی ہے. اس کثر کو پیدا کرنے کے لیے صرف مٹیریل یا مٹیریل کا نام پتہ ہونا چاہیے تو کثر پیدا ہو سکتی ہے. شیطانوں کے پاس، ابلیس اور ابلیس کی پارٹیوں کے پاس تو اتنا مٹیریل ہے کہ یہاں تک انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے زمین کے چپے چپے کے سجدے کیے تو وہ ستاروں کو بھی جانتا ہے اور سیاروں کو بھی جانتا ہے، برجوں کو بھی جانتا ہے. وہ آسمانوں میں موجود ایسے سیارے جن تک اب تک انسان پہنچ ہی نہیں سکا، ان کی تصویرات کے حوالے سے، ان کے ناموں سے حوالے سے سب کچھ جانتا ہے. تو اس کے لیے کثریں پیدا کرنا مشکل نہیں. اب رہا کثروں کا نکالنے کا کام کا، کسی کو کثر لگتی ہے وہ نکالتے ہیں کیسے، وہ تو لوگ تعویذ دیتے ہیں، لیکن تعویذ کثروں کا نکال نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے کہ تعویذ کے ساتھ اور کثر اٹیچ کر دی جاتی ہے. وہ جو کثر اٹیچ کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ یہ پہلی والی سے زیادہ طاقتور ہے. اگر تو طاقتور ہی تو پہلی والی کو نکال دے گی، اگر نہیں طاقتور تو پہلی والی تو بیٹھی ہوئی ہے. پھر اگر پہلی والی نکل جائے گی تو دوسری بیٹھ جائے گی. اب ان کثروں کا صرف کام کیا ہے، ان کے عناصر 4 ہیں عنصر، اور ان کے کام 2 ہیں. ایک عنصر کیا ہے، جیسے یہ ہوتا ہے نا موسم، ہمارے یہاں 4 موسم آتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ گرمی، خشکی، سردی اور تری. یہ 4 چیزیں ہیں. ہر قسم میں یہی 4 ہوگی. تو کام کیا ہے ان کا، جب یہ جسم میں آئیں گی تو ایک لبلبے کی صورت میں آئے گی، لیکن ہے یہ سارا مٹیریل. آئیں گی لبلبے کی صورت، سارا مٹیریل ہے. سینے میں جلن بھی ہوگی اسی سے، کینسر بھی اسی سے ہوگا، معدہ بھی اسی سے خراب ہوگا، جسم میں درد بھی اسی سے خراب ہوگی، سر درد بھی اسی سے ہوگی، ہر چیز کینسر تک اسی سے ہوگا. اچھا یہ کرتی کیا ہے، ان کے 2 کام مین اہم